یا کس بیماری کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے؟ یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ جو نیگیٹو اپروچ ہے، ہر کسی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، ہر کسی کی بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کا مائنس پوائنٹ ہی ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، اتنا سوچتے ہیں، اتنا نیگیٹو اپروچ۔ دو قسم کے گمان ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ایک ہے حسن ظن، ایک ہے بدگمانی۔ پازیٹو سوچا کریں، حسن ظن رکھیں، کوئی نہ کوئی ایسا معنی نکالنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں کہ مولانا صاحب بیان تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میں کدھر بدگمانی کرتا ہوں؟ ہاں، میں تو بدگمانی نہیں کرتا۔ چلے میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں نا آپ کو، پھر چیک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوست کو فون کیا، نہیں اٹھایا فون، پہلا گمان دماغ میں کیا آیا؟ ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، ابھی کدھر فون اٹھائے گا، اپنا مطلب ہوتا ہے تو فوراً فون کرتا ہے۔ دوسرا فون کیا تھوڑی دیر بعد، نہیں اٹھایا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مطلب یہ آدمی ہے۔ دوسرے فون، کال بیک بھی نہیں کی، اتنی دیر ہو گئی کال بیک نہیں کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر سو رہے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں اٹھا پاتے نا۔ واش روم میں ہوتے ہیں تو فون تو نہیں اٹھاتے نا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے نا۔ ابھی اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، میرے جیب میں بھی ہو سکتا ہے فون ہوگا بج رہا ہو، اور کوئی سوچ رہا ہو جناب بڑے آدمی ہو گئے ہیں، مبلغ بڑے ہو گئے نا، فون تھوڑی اٹھائیں گے۔ اب میں بیان کر کے ثواب کما رہا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ قبول کر لے، اور وہ بدگمانی کر کے حرام کا گناہ کما رہا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے۔ پتہ ہے بہت سارے گناہ وہ ہیں کہ جس کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے نا، غیبت کرنے کے لیے کسی کے سامنے غیبت کریں گے، بد نگاہی کے لیے کوئی ایسی بے پردہ عورت یا جو بھی معاملہ، بہت سارے گناہوں کے لیے پارٹنر چاہیے، کوئی بندہ چاہیے سامنے۔ بدگمانی وہ حرام کام ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے کمرے میں سوچتے رہے، ہاں یہ بھی ایسا، یہ بھی ایسا، غلط آدمی ہے، 2 نمبر کا کام کرتا ہے، اور اپنے دل میں جماتے رہیں، میٹر چل رہا ہے گناہوں کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دل میں خیال آتے ہی حرام گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم جس طاقت کو نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دل میں خیال آنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر زبان سے بھی اظہار کر لیا، دل میں خیال کو جما لیا، مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہی ہوگا یہ ہے ہی ایسا، تو یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ اتنا برا حال ہے کہ کوئی بیچارہ حج کو جائے، عمرے کو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا میں رو رہا ہو نا، لوگ دکھانے کے لیے رو رہا ہے، کیا پتا اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، نعت خوانی میں رو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کا تو کام ہی یہی ہے، کاروبار تو دیکھو اس کا 2 نمبر کا کاروبار ہے، کیا نعت خوانی میں رو رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ آپ سوچئے ہم کیوں ہماری سوئی نیگیٹو سے ہی سٹارٹ کیوں ہوتی ہے؟ کاروبار میں برابر میں کوئی دکان کھولے اور اس کا دکان چل پڑے، اور سر پہ بیچارہ ٹوپی ووپی رکھتا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، ہاں بھائی یہ کوئی وظیفہ لایا ہے لگتا ہے، میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے، میرے پاس گاہک نہیں آتا، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی بیان سن لیا بیچارے نے، ذکر و اذکار شروع کر دیا، وہ روز اپنے درجے بڑھا رہا ہے، اور ہم بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا میٹر چلا رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ عمرے پہ جائیں تو بولے کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیوں جاتا ہے بار بار مدینے؟ ہو سکتا ہے کوئی ادھر بھی کاروبار کرتا ہوگا۔ ارے بھائی وہ کاروبار کرے تو بھی جائز ہے، وہ مدینے جائے، نبی پاک بلا دے، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ حج کو کوئی ہر سال جائے، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے۔ اچھا اس میں ایک اور پرابلم بتاؤں، یہ بدگمانی وہ گناہ ہے جس سے دنیاوی بیماری بھی ایک پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈپریشن ہے، وہ بے سکونی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، نیند نہیں آتی یار، میں بہت سوچتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے یا تو کسی کی بدگمانی دل میں پال لی ہے، یا آپ کو حسد ہو گیا ہے، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے نوازے۔ ہمیں کیوں پرابلم ہے کسی کی ترقی سے؟ ہمیں کوئی نیا گھر لے لے ہمیں ٹینشن، کوئی نئی گاڑی، ابھی تو لی تھی گاڑی، ایک اور لے لی، ارے یار ابھی پرانے تھوڑے دنوں پہلے نیا فون لیا تھا، پھر لے لیا۔ اللہ اسے دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ خدا را پازیٹیو رہیں۔ اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نیند سونا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا سوچیں، لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچیں۔ یہ حرام، جہنم، یہ حسد اور بدگمانی انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگریزی میں حسد کو جیلسی کہا جاتا ہے، آگ ہے۔ احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنے دل میں دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا، یہیں سے آگ لگ گئی اس کو، کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے، اس کو پرابلم ہو رہی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ بزرگ کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر،
سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ سب کے لیے اچھا ہی سوچو نا. کوئی کہے یار اس نے گھر لے لیا, اللہ اس کو اور دے. ارے اس نے گاڑی لے لی, اللہ اس کو اور دے. اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا, ہمارے محلے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا, ساری دنیا میں کیسے مشہور ہو؟ اللہ نے عزت دی ہے نا, آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بے سکونی کی طرف لے جاتی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد